اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار ومغلاق الشر والظلمات وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ آج ہم نے درس قرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127 سے پڑھنا ہے۔ اس آیت نمبر 127 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ جب اٹھاتے تھے ابراہیم القواعد بنیادیں من البیت اس گھر کی و اسماعیل اور اسماعیل، اور جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھاتے تھے یہ کہتے ہوئے ربنا اے ہمارے رب تقبل قبول فرما منا ہم سے انکا بے شک تو انتا سمیع العلیم بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب پہلی مرتبہ یہاں گھر سے مراد خانہ کعبہ ہے۔ پہلی مرتبہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی، بنیاد رکھی تھی، وہ آدم علیہ السلام نے رکھی، اور طوفان نوح کے بعد پھر اس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر تعمیر فرمایا۔ یہ تعمیر جو ہے خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست مبارک سے ہوئی۔ اس کے لیے جو پتھر اٹھا کر لانے کی جو خدمت سر انجام دی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دی۔ دونوں حضرات نے اس وقت یہ دعا کی کہ یا رب ہماری یہ طاعت و خدمت اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مسجدوں کی جو تعمیر ہے وہ نہایت اعلیٰ عبادت ہے اور انبیاء کرام کی سنت ہے، کیونکہ جو خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اس کی بنیاد آدم علیہ السلام نے رکھی تھی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اس کو تعمیر فرمایا تھا، اور پتھر اٹھا کر لانے کی جو خدمت سر انجام دی تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دی تھی۔ اس سے جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 128 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے ربنا وجعلنا مسلمین، ربنا اے ہمارے رب وجعلنا ہمیں کر دے مسلمین گردن جھکانے والا، گردن رکھنے والا، لاکا تیرے لیے، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد سے، ومن ذریتنا ہماری اولاد سے، امتن ایک امت، مسلمتن فرما بردار، لاکا تیری، وآرنا اور ہمیں دکھا، مناسکنا اپنے مناسک یعنی عبادت کے قواعد بتا، وتوب علینا وتوب اور رجوع رحمت فرما علینا ہم پر، انکا بے شک تو انت التواب الرحیم بے شک تو توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ اب یہاں پر شروع میں الفاظ ہے وجعلنا مسلمین، یعنی یہ دو کا ذکر ہے اس لیے مسلمین تسنیہ کے لیے آتا ہے کہ وہ حضرات سبحان اللہ وہ حضرات اللہ تعالیٰ کے مطیع و مخلص بندے تھے، پھر بھی یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ مزید اطاعت، مزید عبادت، مزید اخلاص، مزید کمال نصیب ہو۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں معصوم ہیں، اور آپ کی طرف سے یہاں یہ جو ذکر ہے وتوب علینا یعنی ہم پر رجوع رحمت فرما، یہ تواضع یعنی عاجزی ہے اور اللہ والوں کے لیے تعلیم ہے۔ اور اس سے آگے ذکر کیا جا رہا ہے وآرنا مناسکنا، ہمیں عبادت کے طریقے سکھا۔ معلوم ہوا کہ عبادت کے جو طریقے سیکھنا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی۔ بغیر طریقے سیکھے عبادت کرنا اکثر عبادت کو ضائع کر دیتا ہے، کیونکہ بندے کو طریقے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے جو عبادت کا صحیح طریقہ ہے وہ اس کو سیکھنا حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل کی سنت ہے۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے، فرض عبادت کا طریقہ اور مسائل سیکھنا بھی اسی کے اندر داخل آتا ہے کہ جو بیسک فرائض چیزیں ہیں ان کا سیکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ اسے اگلی آیت نمبر